جب جنگ یمامہ کے میدان میں 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے تو ایک صحابی کے ذہن میں ایک ایسا خوفناک سوال پیدا ہوا کہ اگر اس کا حل نہ نکالا جاتا تو شاید آج قرآن ہمارے پاس محفوظ نہ ہوتا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف ایک سال بعد جنگ یمامہ میں تقریباً 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے قریب 700 حافظ قرآن تھے۔ اس زمانے میں قرآن ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا، بلکہ کھجور کی شاخوں، چمڑے کے ٹکڑوں، پتھروں، ہڈیوں اور سب سے بڑھ کر صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عمر فاروق کے دل میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کا بڑا حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ وہ فوراً حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور عرض کیا کہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وضاحت کی کہ یہ بدعت نہیں بلکہ دین کی حفاظت ہے، کیونکہ قرآن پہلے سے موجود ہے، بس اسے ایک جگہ جمع کرنا ہے۔ آخرکار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس بات پر مطمئن ہو گئے۔ اس عظیم کام کے لیے حضرت زید بن ثابت کا انتخاب کیا گیا، جو کاتب وحی بھی تھے اور حافظ قرآن بھی۔ انہوں نے قرآن جمع کرنے کے لیے انتہائی سخت اصول مقرر کیے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ ہر آیت وہی قبول کی جائے گی جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہو، یعنی اصل تحریری ثبوت موجود ہو۔ دوسری شرط یہ تھی کہ کم از کم 2 صحابہ گواہی دے کہ انہوں نے یہ آیت خود نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنی ہے۔ اسی عمل کے دوران ایک اہم واقعہ پیش آیا جب سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کی باری آئی۔ بہت تلاش کے باوجود یہ آیت صرف حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس تحریری شکل میں ملی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ 2 دوہوں کی شرط تھی، لیکن یہاں صرف ایک ہی صحابی موجود تھے۔ تاہم یہ یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کو 2 افراد کے برابر قرار دیا تھا، لہٰذا ان کی اکیلی گواہی کو کافی سمجھا گیا اور وہ آیات قرآن میں شامل کر لی گئی۔ بعد میں حضرت عثمان بن عفان نے حضرت حفصہ کے پاس محفوظ اصل نسخہ منگوایا اور اس کی کئی نقول تیار کروا کر مختلف شہروں میں بھیج دی۔ یہ قرآن مجید ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔